ایک انہوں نے کہا کہ بعض اوقات نابالغ بچہ یا بچی فوت ہو جاتے ہیں تو کیا ان کی فاتحہ خوانی کروانی چاہیے یا نہیں، اور اگر نہ کریں تو بعض اوقات ان کے گھر والے ناراض ہو جاتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں فاتحہ خوانی کیا ہے کہ آپ کچھ قرآن وغیرہ پڑھ کر اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، یہ بالغ کو بھی پہنچتا ہے اور نابالغ کو بھی پہنچتا ہے، اس نظر سے کرنے میں تو کوئی پرابلم نہیں، آپ کر سکتے ہیں، بچوں کو چلیں فائدہ ہی ہوگا۔ لیکن اگر آپ نہ کروائیں تو جب تک بچہ نابالغ ہوتا ہے اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا تو کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہوتا، اس کے نامہ اعمال میں بلوغت سے پہلے کوئی گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، تو پھر بس اتنا ضرور ہوگا کہ آپ کے اس فاتحہ خوانی سے اس کے کچھ درجے بلند ہوں گے۔ یہ ایک جو تصور ہوتا ہے بعض اوقات کہ یار کہیں ثنا و عذاب میں مبتلا ہو تو چلو تخفیف ہو جائے گی، ہو سکتا ہے یہ ایصال ثواب اس کی بخشش کا سبب بن جائے، وہ تصورات یہاں نہیں ہے۔ اگر وہ مسلمان کا بچہ ہے وہ تو بخشش شدہ ہے اور اس کے درجات کیا اس کو بلند ہونے، وہ تو چھوٹا بچہ ہے، وہ جنت میں جائے گا، اپنے ماں باپ کے پاس ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ فاتحہ خوانی وغیرہ کروانا کوئی ضروری نہیں ہے، اب اس پہ ناراض ہونا یہ اور بیجا ہے۔ میں جتنے ہمارے دیکھنے والے اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ہیں اور دیگر مکاتب فکر بھی اس سے کوئی ہدایت حاصل کریں، عوام کی بات کر رہا ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ جو بھی آپ کے گھر میں ایک نظریہ ہے، آپ کا ایک عقیدہ ہے، آپ کے گھر میں کچھ رسومات ہیں، کچھ معمولات آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بڑے کرتے چلے آ رہے ہیں، خدارہ ایک دفعہ یہ ضرور اپنے آپ سے کویسچن کریں یا گھر والوں سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہے، یہ جو عقیدہ ہے ہمارا اس کی دلیل کیا ہے، یہ جو ہمارا نظریہ ہے، مثلا جوتے پہ جوتی آ جائے گی، سفر پہ جانا ہوگا، کوا کائیں کائیں کرے گا، مہمان آئے گا، پوچھیں اس کی دلیل کیا ہے۔ ایسی جو گھر میں رسومات ہوتی ہے کیوں ہوتی ہیں رسومات، اور جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں اس طریقے پر کیا دلیل ہے۔ جیسے پچھلی دفعہ کنڈوں کی نیاز کے بارے میں کویسچن ہوا تھا کہ ہمارے یہاں کنڈوں کی نیاز ایک کمرے میں بند کر کے کی جاتی ہے، باہر نہیں لے جانے دی جاتی، اور عورتیں پکاتی ہیں نامحرم مردوں کے لیے اور ادھیڑ عمر کے مرد آ کے کھاتے ہیں۔ یہ جو ساری خرافات شامل کی ہیں، پوچھو تو صحیح کہ اس کی دلیل کیا ہے، کیوں آپ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، نہ اللہ کی مان رہا ہے، نہ رسول کی مان رہا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ اس کی ضرور ہے کہ جی یہ مٹی کے کنڈوں میں کیوں نہیں بنا، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں کیوں لے گئے، جوان کیوں آ گئے، بی بی فاطمہ کی نیاز مرد نہیں کھائیں گے عورت کھائے گی، کیوں؟ اس کے بارے میں کویسچن تو کریں۔ ایسے جو آپ کے گھر میں معاملات ہو رہے ہیں سارے، ان کے بارے میں آپ کو کویسچن کرنا چاہیے۔ جب آپ کو تشفی والا جواب مل جائے کہ یہ چیزیں جو ہیں بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، اس کو اختیار کریں۔ جو قرآن و حدیث کے موافق نہیں ہیں لیکن مخالف بھی نہیں ہیں، ان کی اجازت طلب کریں کہ کرتے رہیں یا نہیں۔ اگر کوئی مفتی صاحب کہیں ٹھیک ہے یہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی کرتے رہیں۔ اور جن کو منع کریں کہ یہ بالکل قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، یا کوئی عالم دین اس وجہ سے منع کرے کہ آج اگر ہم ان کو اجازت دیں گے کچھ چیزیں صحیح ہیں لیکن اجازت دے دیں گے تو یہ غلط طریقہ چلتا رہے گا اور ایک وقت آئے گا ضرور اس میں بگاڑ پیدا ہوگا، اس وجہ سے منع کر رہے ہیں، تو وہ ان کی عظمت کو سلام ہے، بالکل ان کو فالو کرنا چاہیے۔ یہ جتنے آج کل مزارات پہ آپ چلے جائیں، 12ویں شریف کے جلوسوں کے اندر چلے جائیں، اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، خرافات ہو رہی ہیں، اس کی اجازت تو کبھی بھی علماء نے نہیں دی تھی۔ انہوں نے تو مزارات کی حاضری ہو، 12ویں ہو، 11ویں ہو، دیگر جو معمولات اہل سنت ہیں ان کی بڑی لیمیٹیشنز کے ساتھ اجازت دی تھی، قیودات لگائی تھی، شرائط بتائی تھی۔ عوام شرائط بھول گئی، قیودات سب ختم، لیمیٹیشن سب باہر، اب وہ اپنے خود ہی سب کچھ کرتے ہیں، اور کوئی عالم منع تو کر کے بتا دے، اسی غریبان پکڑ دیں گے وہاں پر۔ اس لیے ہم جیسے علماء جو ہم معاشرے پہ گہری نظر رکھتے ہیں، عوام میں کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ عوام کو ایک چیز کی آپ اجازت دیں گے، آپ کہیں گے جی مباح ہے، نہ گناہ نہ ثواب، لیکن کل یہ کب اس کو کب گناہ بنا دیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اس لیے میں تمام گھر والوں سے خصوصاً سرپرست سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر چیز کے بارے میں پہلے کویسچن کریں، کیوں؟ یہ کویسچن کرنا بہت ضروری ہے، اس چیز کی یہ نہیں کریں گے تو ہمارے گھروں میں بدعتیں اور خرافات داخل ہو گئی ہیں، اصل دین کہیں نظر نہیں آئے گا آپ کو، یہ اپنی خود ساختہ بنائے ہوئے کچھ رسومات، اور معاذ اللہ اگر میں اس کو لفظ کروں کہ ہم نے اپنی شریعت بنا لی ہے، نہ اللہ کی سنتے ہیں نہ رسول کی سنتے ہیں، تو پھر یہ یاد رکھیں جتنے سرپرست مجھے سن رہے ہیں، بروز قیامت آپ کو کھڑا کیا جائے گا، کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، آپ کے نبی فرماتے ہیں ہر شخص حاکم ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں کویسچن کیا جائے گا۔ پھر فرمایا مرد اپنے گھر پر حاکم ہے، اس سے اس کی بیوی بچوں کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ لہٰذا یہ معاملات، بہت سے معاملات صرف عورتوں پہ نہ چھوڑیں کہ عورتیں کہتی ہیں میں تمہیں نہیں پتہ تم جاؤ، ہمیں ہمارا کام کرنے دو۔ کیسے تمہارا کام کرنے دو؟ آپ غلط کام کر رہی ہیں، آپ بدعتیں عام کر رہی ہیں، آپ اپنی آنے والی نسلوں کو غلط راستے پہ لگا رہی ہیں، آپ کو کیسے اجازت دے دی جائے؟ سرپرست کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے ناخن تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں، بغل کے بال صاف نہیں اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے،
تو اب یاد رکھیے انتقال کے بعد میت کے جسم میں چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، اس کے بالوں کو ریزر سے صاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو شریعت نے لازم کیا ہے غسل ہوگا، کفن ہوگا، نماز جنازہ ہوگی، دفن ہوگا، بس اس میں آپ اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں کر سکتے کہ ہیئر اسٹائل تھوڑا اچھا نہیں لگ رہا، نائی کو بلا لیا ہیئر اسٹائل بنا دے، داڑھی کی خط نہیں ہوئی بھی داڑھی بنا دے، بغل کے بال صاف نہیں ہیں، وہ زندگی میں کرنا تھا، یہ نبی کی سنت ہے، سارے انبیاء کی سنت ہے، انسان کی فطرت میں ڈالا ہے۔ کافر بھی صفائی پسند ہو تو یہ کام کرتا ہے، تم نے نہیں کیا، اب قبر میں اسی حالت میں جانا ہے، جسم میں چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ بعضوں کو یہ مسئلہ پتہ نہیں ہوتا، نیل کٹر لائیں گے، ناخن صاف کرنے، ناخن کاٹنے لگ گئے، صفائی کر سکتے ہیں، وہ تو غسل میں آ گیا، لیکن باقی جسم پہ کچھ چیز اگی ہوئی ہے اس کو ریموو کرنے کی اجازت نہیں۔ اب بس جیسا تھا ویسا جسم قبر میں ڈالنا ہے، کیونکہ اس نے زندگی میں اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھا، اب ہم نے گندگی تو دور کر دینی ہے، لیکن باقی یہ جانے اور اللہ جانے۔ نے پوچھا کہ کیا ہم رجب نام رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں مہینوں کے نام پر نام تو رکھ سکتے ہیں، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار رہا کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن نام رکھو، یہ بہترین نام ہیں، اور اسی طرح آپ نے فرمایا اچھوں کے نام پر نام رکھو، انبیاء علیہم السلام کے نام پر نام رکھو، تو کوشش کریں کہ اس قسم کے نام رکھیں، ورنہ تو آپ ہر اچھی چیز کا نام جو صحابہ کے استعمال میں رہی، نبی کریم کے استعمال میں کوئی چیز رہی، اس کا نام بھی رکھ سکتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ اپنے اطراف کے ماحول کو بھی ذرا دیکھیں۔ بعض اوقات ہم صرف اپنے گھر کے یا کسی مخصوص ماحول کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہم نہیں سوچتے کہ بچہ اسکول بھی جائے گا، کالج جائے گا، یونیورسٹی جائے گا، پھر یہ آفس جوائن کرے گا، کوئی اور جگہ جائے گا، اس قسم کا نام ذکر کر کے، کیا میں رجب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مطلقاً ایک بات کر رہا ہوں، ایسا کوئی نام کہ جو مذاق کا سبب بن جائے یا کسی کو عجیب و غریب محسوس ہو اور اس سے وہ ایسے کویسچنز ہوں کہ بچہ احساس سے کم طریقے کا شکار ہو جائے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہوتا کہ ہم بعض اپنے شوق پورے کرنے کے لیے، یا بعض اوقات یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اطراف کے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ وہ کہیں بھائی بڑا عجیب و غریب نام، بڑا اچھا نام رکھا ہے، اچھا آپ کی اتنی گہری سوچ ہے، آپ نے فلاں کے حوالے سے نام رکھ دیا، یوں بھی دکھانے کے لیے کر دیا جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھیں، اگر اچھا اطراف میں ماحول ہے ایسا نام رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور آگے بچے کی پرسنل لائف بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی، تو پھر اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ کوشچن تھا کہ یہ کہنا کہ فلاں کی موت جادو ٹونے سے ہو گئی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جادو ٹونا اپنی جگہ حق ہے، یعنی جواب سے پہلے ایک تمیز سمجھیں کہ جادو ٹونا حق ہے، قرآن سے ثابت ہے، میں بھی اس کا کوئی انکار نہیں کرتا ہوں، کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ کس طرح ثابت ہوگا کہ فلاں پہ جادو ہو چکا ہے؟ یہ بتائے گا آپ کو کوئی شخص، عامل بتائے گا، کوئی شخص جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ بتائے گا، اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ بالکل 100% شیورٹی کے ساتھ خبر صرف اللہ دے سکتا ہے، یا اس کی وحی کے ذریعے اس کے نبی دے سکتے ہیں، باقی کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی 100% شیورٹی کے ساتھ خبر نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ یہ غیبی معاملات ہوتے ہیں اور یہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ضرور ہوتا ہے کہ کسی نے اپنا ذائچہ نکالا، کسی نے کچھ ظاہری علامات مقرر کی ہوئی تھیں، کسی مریض کے اندر وہ نظر آئیں، تو اس نے کہا کہ بھئی میرے علم کے مطابق، یہ میرے گمان کے مطابق لگتا ہے کہ آپ پر جادو ہے، یہ ایک صحیح صورتحال ہو سکتی ہے، پھر جادو ٹونے کا علاج اگر کرنا چاہیں تو کریں، اور وہ بھی سامنے والے کی کیفیات دیکھ لیں، اپنے علم کو دیکھیں، ہر ایک کو تسبیح گھما کے یا تھوڑا سا ذائچہ نکال کے، بیچارے سب پہ جادو ہے، ہر تیسرا آدمی جادو کے اندر مبتلا ہے، آستانہ چلے گئے ایسے کہ جب آپ ہر ایک کو یہ کہیں گے کہ تم پر جادو ہے، سامنے والا بھی بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، آپ اس کی نفسیات سے کھیلتے ہیں، اسے اپنا گاہک بنا لیتے ہیں، جادو ہے کہ اترنے کا نام نہیں لیتا، آپ پیسے لیتے ہیں، اس کو تعویذات دے دیتے ہیں، 4 دن بعد پھر وہی مسئلہ ہوتا ہے، 5 دن بعد پھر وہی مسئلہ ہوتا ہے، آپ اس کو ریگولر اپنا کسٹمر بنا لیتے ہو، تم پہ بڑے جادو ہو رہے ہیں، نئے نئے وار ہو رہے ہیں، اس لیے بار بار ہم سے آستانہ مت چھوڑنا، پیسے دیتے جاؤ۔ لوٹ مار کا سلسلہ بعضوں نے جاری کر رکھا ہے، اچھے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو پیشہ ور قسم کے لوٹ مار کرنے والے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ لہٰذا اب اگر کوئی شخص فوت ہوا ہے، آپ کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں چیز کی وجہ سے ہوا ہے؟ ایک تو ہے کہ ظاہری مرض ہوتا ہے، بخار تھا مر گیا، کینسر تھا مر گیا، یہاں پر کینسر نظر آ رہا ہے، بخار نظر آ رہا ہے، کوئی اور جیسے یہ کرونا وغیرہ ہے یہ نظر آ رہے ہیں، اس کے علامات، سانس ہو رہا ہے، یہ ظاہری چیزوں سے فزیکلی طور پہ ایک چیز آپ کے سامنے آپ نے کر لیا، لیکن ایک آدمی بیمار ہے، آپ نے کہا اس کی بیماری نہیں ہے، یہ اصل میں جادو ہے، اس وجہ سے یہ مرا ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ تو اس طرح کے حکم لگانا ٹھیک نہیں ہوتا، یہ تو پھر کوئی بھی مطلب یہ کہ شور بعض اوقات ایسے میں کیسز آتے ہیں، شور نے طلاق دے دی، بعد میں کہا اصل میں میرا دماغ باندھ دیا تھا جادو سے، اس نے بتایا عامل نے، لہذا طلاق نہیں ہوئی، پھر یہ ہر چیز کے اندر ہیلے بہانے نکل آتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کی جو مخفی چیزیں ہیں
ان پر موت کو منسوب کرنا یا ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ صحیح نہیں ہوتا. ظاہری چیزوں کے ساتھ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ جی فلاں کی موت جادو ٹونے سے ہوئی، یہ نہیں. اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے. ہر ایک کی موت کا وقت مخصوص ہے. لوگ ہم پر بھی جادو کراتے ہوں گے، فرض کر لیں 50 ہزاروں کراتے ہوں گے، لیکن جب میری موت کا وقت آئے گا اسی وقت میں دنیا سے رخصت ہوں گا. اس سے پہلے ناکامی ان کا مقدر ہوگی. تو اس لیے اللہ کی طرف بس توجہ کریں. زندگی دینے والا، موت دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اسی کی طرف آپ کو توجہ رکھنی چاہیے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اسی طرف توجہ رکھیں. اس طرح چیزوں کو منسوب کر کے عاملین کے آپ اور ان کو اٹھا دیتے ہیں، اپر لیول پر لے آتے ہیں. جادو ٹونے سے مرا تھا، کس نے بتایا تھا؟ فلاں عامل نے بتایا تھا. دوسرے آستانے پہ پہنچ گئے، وہ اور وسوسہ ڈالنا شروع کر دیے. یہ اللہ کی طرف کیوں نہیں توجہ کرتے؟ بھئی اللہ نے وفات دی ہے، ٹھیک ہے، علاج کرائیں. اور یہ بھی ایک غلط چیز ہوتی ہے. ضمناً بات آئی ہے، بس میں عرض کر دیتا ہوں کہ بعض عاملین آپ کو کہیں گے ڈاکٹر سے علاج چھوڑ دو، بس ہمارا روحانی علاج کرواؤ. بالکل غلط ہے، کبھی بات مت مانیے گا. بعض اوقات صرف بیماریاں ہوتی ہیں جو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہیں اور میڈیسن سے اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس کا علاج چھڑوا کر خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو روحانی قرار دیتے ہیں. اور کتنے لوگ مر گئے. امریکہ کے اندر مجھے بتایا کہ ایک عامل صاحب پہنچ گئے، بچی کا کینسر ابتدائی سٹیج پر تھا. اسے کہا یہ کینسر وینسر کچھ بھی نہیں ہے، یہ اصل میں جنات کا اثر ہے جو میں دور کر دوں گا. انہوں نے مان لی بات، پتہ نہیں $1000 بھی ان سے لے لیے. پتہ چلا کہ وہ علاج کرتا رہا کامیاب تو نہ ہوا، وہاں سے چلا گیا. بعد میں جب چیک کرایا تو وہ آخری سٹیج پر پہنچ چکی تھی. یہ تو کارنامے ہیں. تو اس لیے آپ بے وقوف نہ بنیں. اچھے عاملین سے علاج کروانے میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن اس طرح کے جو بے وقوف بنانے والے ان سے دور رہیں.